الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري فقلت دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا عارف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد زيت. رواه بخاری. حدیث نمبر 530. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دمشق میں روتے ہوئے دیکھا. وہوا یبکی، روتے ہوئے دیکھا. فقلت ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا لا عارف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز اس زمانے میں نہیں پاتا سوائے نماز کے. ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اب فوت ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، صرف ایک ہی چیز بچی تھی، نماز. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، اور اس کو بھی لوگ ضائع کر رہے ہیں. یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر، یہ حالات دیکھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، رو رہے ہیں. یہ کون ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا سر کٹا ہوا دیکھا. یہ وہ ہیں جن سے عبداللہ ابن زبیر نے حجاج بن یوسف کے ظلم کی باقاعدہ جا کے نام لے کے شکایت کی تھی، اور یہ بڑی عمر پائے ہیں، 92 ہجری میں وفات کی ہیں. بہت سارے اختلافات دیکھے ہیں، لیکن وہاں نہیں روئے کہاں پر؟ صرف حجاج بن یوسف نماز کو تاخیر کر کے پڑھتا تھا. یہ حالات کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. آج محترم حاضرین، ہمارے معاشرے سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو فجر بھی لیٹ پڑھتا ہے، ظہر بھی لیٹ پڑھتا ہے، عصر بھی لیٹ پڑھتا ہے، اور مغرب بھی لیٹ پڑھتا ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ جو صحابی رسول، ان کی نماز کا شوق دیکھیے، عبادت کا شوق دیکھیے، کہ وہ صرف ذرا سی مصروفیت کی وجہ سے تاخیر کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور آج ہم عبادت کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں کتنی تاخیر کرتے ہیں، کتنی ضائع کرتے ہیں، کتنی ناغہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس تک. یہ مبارک بات ہے کہ ہم اہل حدیث الحمدللہ، اور یہی سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہمارے لیے ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا برابر خیال رکھیں کہ نمازیں کسی قیمت پہ ضائع نہ ہو، اور نماز عبادت کسی قیمت پر تاخیر نہ ہو. عبادت کا شوق صحابہ اکرام کا دیکھیے اور ہمارا شوق دیکھیے. محترم حاضرین، آج جو حالات ہم پر ٹوٹے پڑے ہیں، آج جو معاملات ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. ہماری عبادت، کسی کی توحید چیک کرنا ہے نا، اس کی نماز دیکھیں. ظاہر سے منہ سے نہیں بولے گا آدمی توحید، اس کی عبادت دیکھ لیجئے، اس کی نماز دیکھ لیجئے کہ اس کی نماز میں کتنے سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنا خوشی و خضوع. اسلاف کیا فرماتے ہیں؟ بولے ایسا زمانہ آئے گا، بڑی بڑی مسجدیں ہوگی، بڑی بڑی مساجدیں ہوگی، اور ہے 2-2 3-3 منزلے کی مساجد بن گئے، بڑی بڑی جامع مسجد، تاریخی جامع مسجد ہے ہمارے ملک میں، شہر دنیا میں. لیکن ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس مسجد میں خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو. ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کی توجہ نماز میں اللہ رب العالمین کی طرف ہوگی، جو اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہو. آج ہم دیکھ لیں ہماری عبادتوں کا، ہم سے زیادہ محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا ہی. لیکن آج خشوع و خضوع ہماری نمازوں سے، عبادتوں سے غائب ہے، کیونکہ ہمیں اس کی قدر و منزلت نہیں معلوم. ہم اہل حدیث الحمدللہ، ہمیں اس بات پر خوشی ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ہم ہی اس زمانے میں محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنے والے ہیں. بس ہم میں جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے عبادت میں، ناغہ مصروفیت کی وجہ، کام دھندے، بزنس، تجارت کی وجہ، معاملات، اختلافات کی وجہ سے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہوتی ہے تو ایسا ہی غم، ایسا ہی رنج
ہمیں بھی ہونا چاہیے جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ہوا کہ نماز کی تاخیر کرتے ہوئے دیکھے وہ رو رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے دلوں پر احساس نہیں ہو رہا، ہمیں اپنی عبادت کا احساس نہیں ہے، دوسرے کی کیا ہو گیا۔ حضرت انس لیٹ نہیں کرتے تھے، حضرت انس نماز لیٹ نہیں کرتے تھے، دوسروں کو لیٹ کرتے ہوئے دیکھا تو رو رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے جب ہماری عبادتوں میں اتنی کمی کوتاہیاں ہیں، خشوع و خضوع ندارت ہے، اوقات کی پابندی نہیں ہے، یا بس نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک عادت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، عبادت کے مطابق نہیں۔ آج معاملات یہی ہماری عبادتیں عادت ہیں، اور اگر منہج سلف ہم سمجھ جائیں گے، منہج سلف سیکھ جائیں گے، اس کے مطابق عبادت کریں گے، ہماری عادتیں بھی عبادت بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کا ویسے ہی شوق پیدا فرمائے جیسا صحابہ اکرام کو تھا، جیسا زمانہ خیر القرون کے لوگوں کو تھا، کیونکہ یہ اس کا تعلق توحید سے ہے۔ جس کی توحید درست ہوگی اس کی عبادت درست ہوگی، جس کی عبادت درست ہوگی اس کی توحید درست ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے شوق کو بڑھائے، عبادت کے شوق کو بڑھائے، خاص طور سے محترم